على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقامه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن کریم کے علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب فرمایا۔ سمجھ گئے بچوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو آپ کی بستی میں اور بھی ہیں لیکن یہاں نہیں آ پائے وہ، تو بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے یہاں بھیج دیا، اور وہ والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اس تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ یہ مدرسہ ہے آپ کی بستی کا، مفتی صاحب نے اس کو قائم کیا اور ماشاءاللہ بستی والے بھی اس کے معاون بن رہے ہیں، اور آپ کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس مدرسے کے لیے وقف کر دیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا پودا آگے چل کر کے ایک بڑا درخت بنے گا۔ تو اس لیے بچوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کا علم حاصل کرنے والا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے پاس میں جو کتاب ہے نا، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر اتارا، یہاں تک کہ بچوں ادھر ذرا متوجہ ہو کر کے سنیں، ہے نا، متوجہ ہو کر کے بات سنیں کہ یہ قرآن کریم وہی ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین تک تسلسل کے ساتھ اسی طرح سے جس طرح نازل ہوا تھا ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو سینہ در سینہ ہم تک پہنچایا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، صحابہ کرام جو تھے نا، صحابہ کرام نے اس قرآن کریم کو پتہ کس طرح سیکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، اور وہاں سے راستہ جو آتا تھا نا اس بستی کی طرف، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس راستے پر بیٹھ جاتا، اور میں وہاں سے جو آنے والا قافلہ ہوتا تھا ان میں جو قرآن کریم کے سیکھنے والے صحابہ کرام ہوتے تھے، ان سے میں قرآن کریم کی چند آیتیں، سورتیں وہ سیکھتا، اور ان کا مدینہ منورہ کے اندر اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے جانا مشکل تھا، وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے تھے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی قافلہ ادھر سے آتا میں ان سے ایک آیت، دو آیت، ایک سورت، دو سورت اس طرح سے سیکھتا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ میرے پاس میں قرآن کریم کا جمع ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اب یہ دیکھو کہ وہ صحابی راستے میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کو حاصل کر رہے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمارے یہاں مفتی صاحب کے ذریعے سے یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر دیا، اور یہاں آ کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، آپ کو استاد بھی مل رہا ہے بیٹھا بٹھایا، ہے نا، استاد پہلے سے موجود ہے مدرسے کے اندر، ہے نا، آپ کے لیے قاعدے کا، پارے کا، قرآن کریم کا اس کا انتظام کر کے رکھتے ہیں اساتذہ، آپ کے لیے بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں،
آپ کے لیے ٹپائیوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، ہے نا، آپ کو بارش میں دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کا انتظام کرتے ہیں استاد۔ آپ کے لیے ہر طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے علم حاصل کرنے کے دوران۔ اور جو پہلے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، صحابہ اکرام نے علم حاصل کیا ہے قرآن کریم کا، اور ویسا علم حاصل کیا ہے کتابوں کا، تو احادیث کا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑی، سمجھ گئے۔ آج ہمیں اس قرآن کریم کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ بچوں آپ یہاں آئے ہیں نا، اس کی اہمیت کا پتہ آپ کو مدرسے سے نکلنے کے بعد جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت میں پتہ چلے گا اس کی اہمیت کیا تھی۔ بہت سارے لوگ بچپن میں قرآن کریم کا علم حاصل نہیں کر پاتے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ کاش ہم اپنے محلے کے مدرسے کے اندر علم حاصل کر لیتے۔ ہم مدرسے میں گئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں وہاں چھوڑا، ہم وہاں جا کر کے بیٹھے اور استاد نے ہمیں ایک آدھ ڈنڈی لگا دی، ہم اٹھ کر کے بھاگ گئے، جس کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے۔ کاش ہم اس ڈنڈی کو برداشت کر لیتے، سمجھ گئے۔ جو استاد ہوتا ہے نا، استاد بچوں، جو استاد ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ایک باپ کی طرح سے ہوتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچے کے بارے میں بہتر سوچ رکھتا ہے، ایسے ہی استاد بھی اپنے بچوں کے بارے میں بہتر سوچ رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ گھر کے اندر اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں، گھر کے اندر ماں باپ کی بات اگر نہیں مانتے، ماں باپ کسی بات کو تمہیں حکم کرتے ہیں اور تم اس کو نہیں مانتے، تو بتائیے کبھی کبھی امی ابو پٹائی کر دیتے ہیں نا، پٹائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اور جب وہ پٹائی کرتے ہیں تو آپ کہیں نہیں بھاگتے، بس تھوڑا بہت روتے ہیں، اس کے بعد گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن وہ جو پٹائی کی ہے نا آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے، وہ اس لیے کی تاکہ آئندہ نافرمانی نہ کرے۔ آپ نے کوئی حرکت کر دی غلط، ہے نا، کوئی نقصان کر دیا تو اس کے اوپر پٹائی کر دیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو جو وہ پٹائی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے پٹائی ہوتی ہے تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ کر سکے بچہ ہمارا، سمجھ گئے؟ تو وہ آپ کو دشمنی میں نہیں مارتے۔ ایسے ہی استاد جو ہوتے ہیں نا، استاد آپ کو یہاں تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے دوران اگر آپ کوئی غلطی کر دیتے ہیں اور آپ کوئی حرکت کر دیتے ہیں تو کبھی کبھی استاد ایک آدھ ڈنڈی لگا دیتے ہیں آپ کو، لیکن وہ آپ کو ہے نا دشمنی میں نہیں لگاتے، بلکہ یہ سمجھ کر کے لگاتے ہیں یہ میرا اپنا بچہ ہے۔ کیا سمجھ کر کے لگاتے ہیں؟ یہ میرا اپنا بچہ ہے، آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کسی کو نزلہ کھانسی ہو جاتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے یا کوئی جسم میں تکلیف ہو جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے نا، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کہتے ہیں کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے یا بدن میں درد ہے، تو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے۔ دوائی میٹھی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے نا۔ تو کڑوی چیز کوئی کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا، بلکہ وہ ہماری جو بیماری ہے نا، اس بیماری کی وجہ سے ہمیں کڑوی دوائی دے رہے ہیں ڈاکٹر۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو انجیکشن دینا پڑے گا، اور ٹیبلیٹ سے کام نہیں چل رہا ہے تو انجیکشن بھی لگاتے ہیں، حالانکہ ماں یا باپ یا بھائی ہمارا بڑا وہ ہمارے پاس میں ہوتے ہیں اور وہ انجیکشن ہمیں پکڑ کر کے لگواتے ہیں، حالانکہ انجیکشن ایک سوئی ہوتی ہے اور ہمارے بدن میں اس کو لگایا جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ اس انجیکشن کے لگنے سے اس کے جسم کے اندر جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ بچہ روتا بھی ہے، لیکن نہیں، ماں باپ کو پتا ہے کہ اس انجیکشن لگنے کے پیچھے اس کو جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی استاد ہوتا ہے، مدرسے کے اندر جو استاد ہوتا ہے وہ آپ کو محبت کے ساتھ میں پڑھاتے ہیں، آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، تو استاد کی بات کو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی بری ہوا آ جائے، ہے نا، یا وہ الٹی سیدھی باتیں بولنے لگے یا بچے کو نظر لگ جائے بچہ رو رہا ہے، تو اس قرآن کریم کو آپ پڑھ لیں گے نا، اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد میں اگر اس کی کوئی صورت درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر کے اگر اس بچے کے اوپر دم کر دیں گے، اس مریض کے اوپر دم کر دیں گے، تو اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں،
سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہ قرآن کریم بہت بہترین کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے بچے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسا ہی کلام ہے جس طرح میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ میرا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، سمجھیے؟ تو اس قرآن کریم کو ہمیں خوب محنت کے ساتھ میں حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے؟ ہاں، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے گا اور جو بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لے گا، مکمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس قرآن کریم کی برکت سے، اس قرآن کریم کی برکت سے ایسے لوگوں کو کہ جن کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم میں جانا طے ہو گیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے ان 10 آدمیوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے۔ اتنی بابرکت کتاب ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، جب کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے، تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکی کو کہنے والے بھی اور لڑکوں کو کہنے والے بھی۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے بچوں تم یہ علم حاصل کر رہے ہو، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سمجھئے؟ ہاں، تمہاری جاب نہیں لگے گی، تمہاری سرکاری نوکری نہیں لگے گی، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے دنیا میں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے قرآن کریم کا علم حاصل کر لیا، تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر اتار لیا، ارے اس کے تو بہت بڑے فضائل ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ قرآن کریم تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ مرنے کے بعد بھی تمہارے والدین دنیا سے چلے گئے، تمہارے والدین نے تمہیں یہ قرآن کریم پڑھایا تو وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اب آپ جس قرآن کریم کو پڑھ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے والدین کی مغفرت بھی فرما دے گی۔ سمجھئے بچوں؟ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک باپ کا انتقال ہو گیا اور ان کے یہاں ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا ان کے جانے کے بعد۔ اب جو ہے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوئی، قبر کے اندر عذاب ان کو دیا گیا۔ لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا چھوٹا سا اور اس کی والدہ نے اس بچے کو مدرسے کے اندر ڈالا تو اس نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ میرے اس بندے کے عذاب کو روک دیا جائے، فرشتوں سے کہہ دو جا کر کے، اس لیے کہ اس کے حق میں اس کے چھوٹے سے معصوم بچے نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، لہذا مجھے اس کا یہ میرا نام لینا اتنا پسند آیا ہے کہ میں اب اس کو عذاب نہیں دے سکتا۔ سمجھ گئے بچوں؟ یہ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، اس کے حرکات و سکنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج تک محفوظ ہیں، کوئی حرف نہیں بدلا اس کا، اسی طرح چلا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم بہت بابرکت کتاب ہے۔ اس کا پتہ ہمیں کب چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں بھائی؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کریم کے پڑھنے پر۔ جیسا کہ الف لام میم ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن یہ ایک حرف نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہو گئے گویا، اور 3 حرف کے اوپر آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ سمجھ گئے؟ اب جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں گے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملے گی، تو میرے بچوں یہ بتاؤ کہ کتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، کتنی نیکیاں ہو جائے گی؟ اگر کسی کو یہ کہا جائے، اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دل کے اندر، اگر کسی کو یہ کہا جائے بھائی اگر کوئی آدمی یہ قرآن کریم پڑھے گا
تو اس کو ایک حرف کے اوپر 10 روپے ملیں گے، تو کتنی لگن سے پڑھے گا، کتنے شوق سے پڑھے گا. اس لیے کہ ایک حرف کے اوپر 10 روپے ملیں گے تو میں تو کہیں پارے پڑھ دوں گا، بلکہ کوشش یہ کرے گا اگر حافظ ہوگا کہ میں شام تک پورا کروں گا قرآن کریم. اس لیے کہ ایک حرف پر 10 روپے مل رہے ہیں. وجہ کیا ہے بچوں؟ اس لیے کہ ہمیں نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور نیکیاں ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے نیکیوں کا، کہ نیکیاں چلتی ہو دکان پہ جا کر کے ہم کہیں بھائی آپ کو میں 10 روپے دے دوں گا اور مجھے وہ 10 نیکیاں دے دوں گا، آپ مجھے یہ سامان دے دو. تو دکاندار بھی کیا کہتا ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، یا تو وہ چاہیے روپیہ پیسہ لاؤ میں تمہیں نیکیوں میں دے دوں گا، دکان ختم ہو جائے گی. تو آج ان نیکیوں کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. اور اگر یہ بتا دیا جائے کہ 10 روپے ملیں گے تو سب قرآن شریف سیکھنا شروع کر دیں گے. تو آج اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان نیکیوں کے ذریعے ہمیں کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. روپے کے ذریعے ملتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے ملتا ہے، میں سامان ملتا ہے پیسوں کے ذریعے سے ملتا ہے دکان سے. لیکن بچوں یاد رکھو، سنو، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں، تو اس وقت میں ہمیں ان نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہم پہنچیں گے تو اس وقت میں جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت میں وہاں نیکیوں کے ذریعے سے حساب ہوگا. جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ کم ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کا نیکیاں چلے گی. اگر کوئی آدمی وہاں دنیا سے گیا اور نیکیاں اس کے پاس تھی نہیں، خوب پیسہ کمایا، خوب گاڑیاں بنگلے سب کچھ تھا اس کے پاس میں، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پہنچا تو اس کے پاس میں نیکیاں تھی ہی نہیں. اب وہ جا کر کے یہ کہیں کہ اللہ آپ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیجیں اور وہ سارا جو مال و اسباب تھا وہ سارا کا سارا میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے معاف کر دینا. تو اس وقت میں میرے بچوں نہ تو مہلت ملے گی اور نہ ہی یہ روپیہ پیسہ گاڑیاں بنگلے دوست احباب رشتہ دار کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ مجھے تو بس نیکیاں دکھاؤ، کتنی نیکیاں لے کر کے آئے ہو دنیا سے. نیکیوں کا وہاں سوال ہوگا اور نیکیوں کے ذریعے سے ہی حساب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. تو اس وقت میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آئیں گے دنیا کے اندر سے بہت سارے لوگ ایسے بھی جائیں گے کہ جو بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے. روزہ ہوگا، عبادت ہوگی، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، اس طرح کی نیکیاں لے کر کے آئیں گے بہت ساری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ بتائیے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس میں روپیہ پیسہ کچھ بھی نہ ہو اس کو مفلس کہتے ہیں. مال و دولت نہ ہو، اسباب نہ ہو، گھر نہ ہو، وہ مفلس ہیں جس کے پاس میں کچھ بھی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. سمجھ گئے بچوں؟ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیحات، ہے نا، بہت ساری چیزیں لے کر کے آئے گا. لیکن اس نے کسی کو تکلیف بھی پہنچائی ہوگی، ہے نا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مار دیا ہوگا. اس طرح سے اس نے اس طرح کے ظلم بھی کیے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ پیش ہوگا تو بہت سارے لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے اللہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے مجھے مارا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نماز لے کر کے چلے جاؤ. اس کے مارنے کی وجہ سے اس کی نماز ضائع ہو جائے گی. کہ اللہ اس نے تو مجھے گالی دی تھی، کہا کہ آپ جو ہے اس کے روزے لے جاؤ. کہ اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، کہا کہ آپ جو ہے اس کے حج لے جاؤ. یہاں تک کہ وہ جتنی نیکیاں لے کر کے آیا تھا وہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. اور بہت سارے لوگ پھر بھی لے جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی اس نے گالی دی تھی، ہمارا بھی اس نے مال چھینا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کے پاس میں نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں، اب ایسا کرو آپ کی جو گناہ اس کے اوپر ڈال دو. تو اس طرح سے ایک آدمی بہت ساری نیکیاں لے کر کے گیا،
لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچائی، مارا، گالیاں دی، ان کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. سمجھ گئے بچوں؟ ہاں، قیامت کے دن پھر وہ آدمی جو بہت ساری نیکیاں لے کر کے گیا تھا اور اس نے جو لوگوں کے ساتھ میں ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کا مستحق ہو جائے. تو اس وقت میں وہاں اندازہ ہوگا ہمیں نیکیوں کا. تو اس لیے میرے بچوں درخواست یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، نیک اعمال کریں، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ایک بچہ دوسرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے. بڑے ہونے کے بعد بھی ہم ایسی ہی زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیاں کام آئے گی. اور وہ نیکیاں جو تم پڑھ رہے ہو نا، اس قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے والا سب سے بہتر شخص ہیں. آپ کے استاد آپ کو پڑھانے والے ہیں اور آپ خود علم حاصل کرنے والے ہیں، لہذا تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی سب سے بہتر فرمائے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں جو جمع فرمایا ہے وہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے. یہ دنیا کا جو علم ہوتا ہے صرف قبر تک یہ کام آ سکتا ہے، دنیا کی بہت سی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ کام آنے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد جو کام آنے والا علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخروی علم ہے، یعنی قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دین کا علم ہے. یہ سارا علم وہ ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. سمجھ گئے بچوں؟ تو اس لیے آپ پابندی کے ساتھ میں مدرسے میں آتے رہیں، محنت کرتے رہیں. ماشاءاللہ آپ نے امتحان دیا، بہت سارے بچوں کے اچھے نمبرات ہیں، بہت سارے بچے کے ان سے معمولی سے کم ہیں، لیکن یہ کہ نمبرات سب کے اچھے آئے ہیں. لیکن جن بچوں کے نمبرات سب سے زیادہ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے گا، نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. آپ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ مجھے آپ کے اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے زیادہ نمبرات لے کر کے آنا ہے. کریں گے انشاءاللہ کوشش؟ ہاں، اور زیادہ محنت کریں گے، پابندی کریں، ہے نا، غیر حاضری کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اپنے استاد کے حق میں بھی دعا کیا کریں. اپنے استاد کے حق میں بھی دعا کیا، یا اللہ ہمارے استاد کی پریشانی کو ختم فرما. یا اللہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہاں ہمارے لیے ابھی صحیح انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، یا اللہ اس مدرسے کا اچھا انتظام فرما. جو جگہ لی گئی ہے مدرسے کے لیے اس کے حق میں بھی دعا کریں. یا اللہ مفتی صاحب نے جو جگہ خریدی ہے اس جگہ پر جلدی سے جلدی تعمیر کرا دیں تاکہ ہم ادھر ادھر پڑھنے سے وہاں اپنے ایک جگہ استقامت کے ساتھ میں پڑھ سکیں. اس کے حق میں دعا بھی کیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانا کریں، اپنے استاد کی باتوں کو مانا کریں، ہے نا، بڑوں کا ادب کیا کریں، چھوٹے آپ کی جو ہیں ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کیا کریں.